بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے کل پڑھا تھا جی لیونگ ورلڈ ان ٹائم، یعنی کہ جاندار کب دنیا میں آئے اور کون سا جانور کس وقت آیا اور اس کی عمر کتنی تھی۔ اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ٹرمنالوجی پڑھی تھی، وہ تھا جیولوجیکل ٹائم چارٹ، یعنی کہ وہ پیریڈ جو لیونگ آرگنزم کی عمر کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ چارٹ جو عمر کو ظاہر کرتا ہے اس کو ہم جیولوجیکل ٹائم چارٹ کہتے ہیں۔ اب اس کو میئر کرنے کے لیے ہم نے دو میتھڈ استعمال کیے تھے، نمبر 1 فوسل فیوز کی اسٹڈی، نمبر 2 پہ ٹائم سیکوینس کی اسٹڈی، اور اس کے بعد اس کی ایج معلوم کرنے کے بھی دو طریقے تھے، ایک سیڈیمنٹیشن کا تھا اور ایک ریڈیو ایکٹیویٹی ایلیمنٹس کا تھا۔ آج ہم پڑھتے ہیں جی جیولوجیکل ٹائم چارٹ کیسے بنایا جاتا ہے، کون کون سا ٹائم پیریڈ گزرا ہے جی۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہیڈنگ ہے ایرا، نمبر 2 پہ پیریڈ، نمبر 3 پہ ایج، پھر سم امپورٹنٹ ایولیوشن۔ ایرا کا مطلب ہوتا ہے دور، ادوار، کتنے دور گزرے، یعنی کہ لارج ٹائم پیریڈ آف لارج کمیونٹی۔ یہ 4 دور گزرے ہیں جی لیونگ آرگنزم کے۔ پہلا ہے سینوزوئک، دوسرا ہے میزوزوئک، تیسرا ہے پیلیوزوئک، چوتھا ہے پروٹیروزوئک۔ 4 پیریڈ گزرے ہیں جی اس کے، یعنی کہ بہت بڑے بڑے۔ ان 4 پیریڈز کو آگے فردر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جی۔ سینوزوئک جو تھا نا وہ 2 پیریڈ میں ڈیوائیڈ کیا، کوارٹرنری اور ٹرشری۔ آج سے 70 ملین پہلے جو ہے یہ بننا شروع ہوا، یعنی کہ اس پیریڈ میں ہم بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ہیومن اس پیریڈ کے دوران انسان بنا ہے، ہیومن پیریڈ۔ اور اس کے بعد میزوزوئک جو ہے وہ زیادہ تر ڈائنوسور کا پیریڈ مانا جاتا ہے، جس میں اب دیکھو جی یہ ایک ورڈ ہے۔ سینوزوئک جو تھا نا اس میں ہم آئے ہیں، ہیومن زیادہ تر، اور پودے جو اینجیوسپرم تھے۔ میزوزوئک کے اندر ڈائنوسار آئے ہیں۔ ڈائنوسار کے 3 پیریڈ تھے۔ سب سے پہلا پیریڈ تھا نا وہ ٹرائیزک تھا، جو 225 ملین ایئرس اگو پہلے آیا تھا۔ اس میں پہلا ڈائنوسار دنیا میں نظر آیا اور کچھ میملز اور کچھ برڈز نظر آئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا جوریسک، وہ 180 ملین ایئرز اگو آیا تھا۔ اس میں جمنوسپرم نظر آئے اور ڈائنوسار ڈومیننٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے پوری دنیا میں۔ دیکھو جی جو تھا نا ٹرائیزک، اس میں جو تھا نا ڈائنوسار ابھی بنا ہے، اور جوریسک کے اندر ڈائنوسار ڈومیننٹ آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد کرٹیشیس کے اندر جو تھا نا ڈائنوسار ایکسٹنٹ ہونا شروع ہو گیا، ختم ہونا شروع ہو گئے، یعنی کہ اس کے بعد پھر ہیومن بنے 70 ایئرس، یعنی کہ ملین ایئرز اگو میں۔ اس کے بعد یعنی کہ پہلا سینوزوئک جو تھا نا وہ ہیومن پیریڈ تھا، میزوزوئک تھا، اس میں ڈائنوسار بنے بھی اور مر بھی گئے، یعنی ختم بھی ہو گئے۔ اس کے بعد پیلیوزوئک وہ پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر مختلف انسیکٹ، میملز، آرتھروپوڈز، یہ ریپٹائلز بنے تھے، یہ 4 چیزیں بنی تھیں۔ اب دیکھو جی سب سے پہلے کیمبرین پیریڈ آیا پیلیوزوئک کا، وہ 600 ملین ایئرز اگو، اس میں سب سے پہلے انورٹیبریٹس بنے۔ پھر اوروڈوین پیریڈ آیا، اس 500 اس میں ورٹیبریٹس بنے۔ پھر سلورین آیا 440 میں، اس میں ویسکولر پلانٹ اور 7 آرتھروپوڈز بنے۔ ڈیوونین پیریڈ جو تھا نا وہ ایمفیبینز اور انسیکٹ کا ہوتا ہے، یہ 400 ایئرز اگو آیا تھا۔ اور اس کے بعد کاربونیفیرس، یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ تر سیل وال بنی ہوتی ہے، اس لیے سیڈ پلانٹ۔ اور پرمین پیریڈ جو تھا اس میں ریپٹائلز دنیا کے اندر ریپٹائلز کی فارمیشن ہوئی، اور یہ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایج کیا تھی ان کی۔ ریپٹائلز کی ایج 270 ملینز، اوپر لکھا ہوا ہے ایج کے نیچے میں نے ملینز ساتھ لکھنا ہے، ایئرز اگو۔ اس کے بعد پروٹیروزوئک کے اندر کچھ جو اولڈر یوکریوٹس تھے وہ، اور سب سے زیادہ پروکریوٹس دنیا میں موجود ہے 2000 ملین ایئرز کو، یعنی کہ سب سے اولڈسٹ پیریڈ ہے یہ، کہ سب سے پہلے یہاں پہ زمین بنی تھی اور زمین کے بعد پروکریوٹ آئے اور پھر اولڈ یوکریوٹ آئے، یہ یعنی کہ الٹا ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے۔ پہلے سب سے پہلے اولڈسٹ پیریڈ جو تھا نا وہ پروٹیروزوئک تھا 2000 ایئرز اگو، جس میں زمین بنی تھی۔ اس کے بعد پیلیوزوئک تھا جو 270 سے لے کے 600 ملین ایئرز اگو، اس کے اندر ریپٹائلز، میملز،
میملز نہیں سوری ریپٹائلز، ایمفیبینز، انسیکٹ، سیڈ پلانٹ، ویسکولر پلانٹ، آرتھروپوڈ، ورٹیبریٹس، انورٹیبریٹس یہ بنے تھے۔ اس کے بعد میزوزوئک کے اندر جو تھا نا زیادہ تر ڈائنوسور بنے اور ایکسٹنٹ بھی ہو گئے، اور سینیوزوئک جو تھا نا 70 ملین ایئرز اگو تھا، اس میں ہیومن اپیئر ہوا اور اینجیوسپرم ہوا۔ اب اس کا گراف کیسے بننا ہے؟ گراف وہی ٹائم پیریڈ ہم نے پہلے لکھ لینا، جو اوپر ایج لکھی تھی وہ ایج لکھ لینی ہے سب سے پہلے۔ اب دیکھو جی ہمیں پتہ ہے ہیومن جو تھا نا وہ 70 ایئرز اگو، اب ہم نے وہ جہاں پہ 70 لکھا ہے نا وہاں پہ ہم نے یہ موٹا کر کے بنایا ہوا ہے، یہ والا یہ والا یہ موٹا کر کے بنایا ہے۔ یہ شو کرتا ہے کہ یہاں اس پیریڈ کے دوران ہیومن زیادہ تھے، یہ جیسے جیسے بریک ہوتی جاتی ہے ان پیریڈ میں ہیومن بہت کم تھے، یعنی کہ یہ چیز جو ہے نا یہ شو کرتی ہے کہ ہیومن کوئی بھی چیز زیادہ ہے، اور جب یہ باریک ہو جاتی ہے یہ شو کرتی ہے کہ وہ چیز کم ہو رہی ہے، اور جب بالکل ختم ہو جاتی ہے سمجھ لو یہاں پہ وہ چیز نہیں تھی۔ اس طرح ہم نے پڑھا ہے جی، یہاں پہ دیکھو جی 130 سے 250 کے دوران جو تھا نا جی وہ کیا چیزیں بنی تھی؟ میملز زیادہ تر۔ ہم نے اب اینیملز کا یہاں پہ چارٹ پڑھ رہے ہیں تو ہم نے میملز کا ذکر کر لیا، کیونکہ اس دوران میملز بنا تھا تو پھر اوپر بھی میملز موجود ہوگا، کیونکہ ہم نے نیچے سے شروع کرنا ہے ٹائم پیریڈ۔ یہ دیکھو یہاں پہ بنا تھا تو یہاں پہ بھی موجود ہوگا اور یہاں پہ بھی یہ موجود ہوگا، جو چیز یہاں پہ بنی تھی یہاں بھی موجود ہوگی، یہاں بھی موجود ہوگی، یہاں بھی موجود ہوگی، اور جو یہ اوپر بنی ہے یہ صرف اوپر والے نیچے نہیں ہوگی وہ۔ اسی طرح یہ ہم نے اس ایج کے مطابق جس سال میں یہ بنا ہے اس سال میں اس کو موٹا کر دینا ہے ایج میں، اور باقی جو ہے نیچے سے پتلی وغیرہ کر دینا ہے، پتلا کر دینا ہے کہ وہاں پہ یہ موجود نہیں تھا، اوپر کی طرف یہ موٹا ہی جائے گا، کیونکہ یہ دیکھو جی پروکریاٹ 2000 ایئرز کو بنے تھے، اس کا مطلب اوپر سب میں پروکریاٹ موجود ہوں گے۔ اس طرح انورٹیبریٹ 600 ایئرز کو پہلے بنے تھے تو اوپر سب میں موجود ہوں گے یہ۔ اس طرح ایمفیبینز پھر اوپر والے پیریڈ میں موجود ہوں گے۔ اس طرح یہ چارٹ بنتا ہے، شو کرتا ہے چارٹ، اس طرح بنانا ہے اس کو۔ اینیملز کا میں نے بنا کے دکھایا ہے، پلانٹ کا بھی اسی طرح بن جائے گا، ویسکولر پلانٹ اس میں لکھ سکتے ہیں ہم، سیڈ پلانٹ لکھ سکتے ہیں، اینجیوسپرم بھی لکھ سکتے ہیں، جمنوسپرم بھی لکھ سکتے ہیں ہم۔ اس طرح جوریسک پیریڈ میں بنے تھے، 180 والے میں اس کو موٹا کر دینا، باقی نیچے پتلا اور اوپر پھر موٹا جانے دینا ہے۔ اس طرح یہ گراف اس کا بننا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔